रमज़ान के 30 रोज़े मुकम्मल होने के बाद इस्लाम धर्म के जितने लोग हैं वो ईद मनाते हैं। ईद मनाने के क्या तरीके हैं, किस तरह से ईद मनाया जाता है, आज हम मुफ्ती साहब से जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मुफ्ती साहब आपका हमारे इस चैनल पे। जी शुक्रिया। मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि 30 रोज़े मुकम्मल हो रहे हैं, अब जो है इस्लाम धर्म के जितने लोग हैं वो ईद मनाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस को आप ईद की नमाज के तरीके थोड़ा सा ज़रूर बता दें। माशाअल्लाह बहुत लाजवाब बात आपने पूछी है। ईद उल फित्र हम क्यों मनाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने हम ईमान वालों के ऊपर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए। जब बंदा 30 रोज़ा मुकम्मल कर लेता है, गोया कि आप यूँ समझिए कि हमने अल्लाह की मजदूरी कर ली। और उसूल और ज़ाब्ता है, जब कोई अपनी मजदूरी मुकम्मल कर लेता है तो मालिक उसको मजदूरी की उजरत अता फरमाता है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम के ईमान वालों पर रोज़े को फ़र्ज़ किया। जब अल्लाह के मुकर्रब बंदों ने अल्लाह के इस अहम फ़रीज़े को पूरा कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन उजरत का दिन मुतय्यन किया है। उसे हम कहते हैं कि जिसे हम ईद उल फित्र के नाम से याद करते हैं। ईद उल फित्र का दिन ये बंदों के अज्र लेने का दिन है। हम जो 30 रोज़े रखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हमें इस रोज़े का इनाम नवाजता है और सवाब नवाजता है। इसका तरीक़ा यह है कि बंदा सुबह को तकबीर कहते हुए किसी खुली मैदान के अंदर, किसी ईदगाह के अंदर जाते हैं और शान और शौकत के साथ अल्लाह की बड़ाई और उसकी खुशनुदी बयान करते हुए जाते हैं और शुक्राने के तौर पर 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं। और इसमें तरीका यह है कि 2 रकात बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होते हैं, जिसकी नीयत इस अंदाज पर करते हैं कि नीयत की मैंने 2 रकात ईद उल फित्र वाजिब की, माँ जायद 6 तकबीरों के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। उसके बाद बंदा अपनी ईद उल फित्र का शुक्राने की जो नमाज है 2 रकात, उसको अदा करने के लिए खड़ा हो जाता है। उसका तरीका बहुत आसान है, सबको मालूम है कि इंसान जो है ईद उल फित्र की नमाज के लिए जब खड़ा होता है तो उसमें दोनों रकातों में 3-3 जायद तकबीरें हैं। सबसे पहले तकबीर आदमी कहेगा, उसके बाद हाथ बांध लेगा, उसके बाद फिर तकबीर कहेंगे, हाथ छोड़ देगा, फिर तीसरी तकबीर कहेगा, हाथ छोड़ देगा, चौथी तकबीर कहने के बाद तमाम ईमान वाले अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद जो इमाम होगा वो क़िरात कराएंगे, पूरी 1 रकात नमाज मुकम्मल कराएंगे। 1 रकात मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो इमाम साहब हस्बे साबिक़ जिस तरीके से उन्होंने पहली रकात मुकम्मल की है, इसी तरीके से दूसरी रकात के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, किसी सूरत की तिलावत करेंगे। तिलावत करने के बाद अब जब इमाम रुकू में जाएंगे, रुकू में जाने से पहले 3 मरतबा अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। पहली मरतबा छोड़ देंगे, दूसरी मरतबा कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे, तीसरी मरतबा कानों तक उठाएंगे फिर छोड़ देंगे और चौथी मरतबा हाथ कानों तक उठाए बगैर रुकू के अंदर चले जाएंगे और रुकू और सजदे की तस्बीहात मुकम्मल करके नमाज को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद जो है खुतबा दी जाती है। ये खुतबा देना सुन्नत है और खुतबा सुनना भी सुन्नत है। उसके बाद खुतबा सुनते हैं, उसके बाद नमाज मुकम्मल हो जाती है। देख सकते हैं आप, मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको ये बताया कि ईद की नमाज कैसे अदा की जाती है। हमारे बीच बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सवालों का जवाब हम मुफ्ती साहब से जानेंगे। पहला सवाल ये है मुफ्ती साहब कि एक इंसान है, उसने बहुत सालों से रोज़े नहीं रखे हैं और बहुत सालों से नमाज नहीं पढ़ी है, अब उनको पछतावा है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वह नमाज पढ़ सके या रोज़ा रख सके। इस सिलसिले में शरीयत का क्या हुक्म है, हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएं। देखिए माशाअल्लाह बहुत लाजवाब आपने सवाल किया है। आमतौर पर मुआशरे में ऐसा देखने को आता है, खुद हमारे और आपके घरों के अंदर है, हमारी और आपकी ज़िंदगियों के अंदर है कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बुलुगत के बाद न जाने कितने ऐसे रोज़े रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े नहीं रखे हैं, कितनी ऐसी फ़र्ज़ नमाजें हैं जिसको हमने नहीं पढ़ी है। अगर मुआशरे में कोई ऐसा आदमी है जिसके बहुत सारे फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा हो गई हो या फ़र्ज़ रोज़े छूट गए हों और उन्होंने नहीं रखे, अब उसको पछतावा है। अब ये देखा जाएगा कि उसके अंदर कुदरत है या नहीं। अगर कुदरत नहीं है, बिल्कुल बूढ़ा हो गया है या दायमी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हो गया है, अब वो ज़िंदगी की उम्मीद बिल्कुल हार चुका है। अब शरीयत हमें इस बात का हुक्म देती है कि वो हर रोजे के बदले में और हर नमाज के बदले में 2.25 किलो गेहूं या उसकी कीमत फिदिया के तौर पर किसी मुसलमान मोहताज फकीर को दे दे। उससे जो है उसकी जिम्मेदारी जो नमाज की थी या रोजे की थी वो साकित हो जाएगी, गुनाह उसके जिम्मे से हट जाएगा, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़रों में जो है इंदल्लाह मजरूर हो जाएगा, यानी उसको सवाब हासिल होगा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक और सवाल है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हम लोग दुआ मांगते हैं, ये दुआ मांगना कैसा है और इज्तिमाई दुआ मांगना ये कैसा है, दोनों दुआ में क्या अंतर है? देखिए ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोग इस सिलसिले में जो है खलजान का शिकार है कि आया ये कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो हम दुआ मांगते हैं, ये दुआ मांगना शरीयत की निगाह में कैसा है और इज्तिमाई तौर पर हम दुआ मांगते हैं, ये दुआ मांगना कैसा है। इज्तिमाई दुआ कहते हैं कि एक आदमी दुआ के अल्फाज कहे और बाकी सारा आदमी उस पर आमीन कहे। तो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ मांगना कैसा है और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद इज्तिमाई शक्ल में जैसे आमतौर पर हमारे समाज और माशरे में दुआ मांगी जाती है, आया ये कि शरीयत इसकी इजाज़त देती है या नहीं देती है। आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं
کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد دعا مانگا کرو، اس لیے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جو تم اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں نوازے گا۔ تو فرض نمازوں کے بعد قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، اور دعا مانگنا اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے سچے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، تمام عبادتوں کا مغز جو ہے یہ دعا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد دعا قبول کرتے ہوتی ہے، اس وقت اگر دعا قبول کی جائے تو یہ بہت اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں۔ اس بات کو بھی جان لیجئے کہ اجتماعی دعا اس طور پر کہ ایک آدمی دعا کرائے باقی سارے لوگ اس پر آمین کہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ تو فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اور ظاہر سی بات ہے قبولیت کی گھڑی میں اجتماعی دعا جو اللہ کو پسند ہے، اس پسندیدہ دعاؤں کو قبولیت کی گھڑی میں اگر کیا جائے گا یہ تو اور اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا بھی ثابت ہے اور اجتماعی دعا کرنا بھی ثابت ہے۔ بالکل اسپشٹ ہو چکا ہے کہ کس طرح سے ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دونوں طریقے آپ تک پہنچ چکے ہیں اور آپ ان کو جان چکے ہیں۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ ایک آدمی کو شوگر کی بیماری ہے، روزہ رکھنے پر جان کا خطرہ ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہے شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اگر شوگر کی بیماری اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ اس کو دن میں کئی مرتبہ دوا یوز کرنا پڑتا ہے، استعمال کرنا پڑتا ہے، اگر یہ والی کنڈیشن ہو تو پھر شریعت اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے ایسا شوگر کا مریض جو ہے روزے کو نہ رکھے، روزے کو چھوڑ دے۔ باقی یہ ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا اس کی بیماری سدھرتی ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر ہمیشہ کے لیے ہے تو ہمیشہ یہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرتا رہے، اور فدیہ وہی ہے ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، وہ ادا کرتا رہے۔ بالکل بالکل۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ صدقہ فطرہ گیہوں یا جو یا کھجور یا ان چیزوں کی قیمت دی جاتی ہے، اگر یہ چیزیں کسی کے پاس نہ ہو اور ان کے عوض میں کوئی اور چیز مثلا چاول وغیرہ دینا چاہے تو کتنا دے گا؟ دیکھیے یہ ابھی اپنے بہت خوبصورت سوال معلوم کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہر کس و ناکس کے پاس چاول یا کھجور یا جو تو نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے ہاں سماج اور معاشرہ ہے مکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چاولیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کے پاس گیہوں نہ ہو یا گیہوں کی قیمت نہ ہو، اگر وہ چاول سے یا مکہ سے ادا کرنا چاہے یا ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز سے ادا کرنا چاہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اگر چاول سے ادا کریں گے یا مکہ سے ادا کریں گے یا دھان سے ادا کریں گے تو 2.25 کلو گیہوں کی وزن کے برابر، ان کی قیمت کے برابر چاول دیا جائے گا، اور 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے برابر مکہ دیا جائے گا، یا 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کے برابر جو ہے مکے میں سے قیمت دی جائے گی اور چاول میں سے قیمت دی جائے گی، ادا کیا جائے گا۔ بالکل۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ اگر کوئی صدقہ فطرہ کے پیسے سے کپڑا خرید کر کسی غریب مسکین کو دے دے تو کیا صدقہ فطرہ ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اگر کوئی انسان بیائی نہیں گیہوں نہ دے کر کے یا گیہوں کی رقم نہ دے کر کے، یا اگر کوئی یہ چاہے کہ فطرہ کے پیسے سے میں کسی کو لنگی یا کوئی کپڑا خرید کر کے کسی محتاج مسکین فقیر کو دے دوں، یہ بھی اچھا ہے، اس سے بھی صدقہ فطرہ ادا ہو جائے گا۔ بالکل۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ کا پیسہ مسجد کی عمارت اور مدرسے کی عمارت میں لگانا جائز ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں لوگ بہت ہیلا کرتے ہیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال معلوم کیا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطرہ کا پیسہ نہ تو مسجد کی عمارت میں لگا سکتے ہیں، نہ مسجد کی مدرسے کی عمارت میں لگا سکتے ہیں، نہ مدرسہ کے اساتذہ یا اسٹاف کے تنخواہوں میں لگا سکتے ہیں۔ البتہ اگر مدرسے کے اندر محتاج اور مفلس بچے پڑھتے ہیں، ان نادار بچوں کی کفالت میں زکوٰۃ اور صدقہ فطرہ کا پیسہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ مسجد اور مدرسے کی عمارت وغیرہ میں اس پیسے کو نہیں لگا سکتے ہیں، لگانا جائز نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ کیا غریب لوگوں پر بھی صدقہ فطرہ واجب ہے؟ دیکھیے صدقہ فطرہ صاحب نصاب پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور نصاب آپ کو معلوم ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ دونوں نہ ہو، اس کی قیمت کے برابر کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہو، یا تجارت کا سامان ہو، یا ضرورت سے زائد چیزیں ہوں، اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، ان کے اوپر صدقہ فطرہ واجب ہے۔ تو غریب کے اوپر واجب نہیں ہے۔ البتہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ صدقہ فطرہ یہ روزوں میں کمی کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی غریب آدمی ادا کرنا چاہے تو وہ بھی اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ خود ادا کرنا چاہے تو اس کے روزے کی جانب سے بھی کفارہ بن جائے گا اور اس کو بھی ثواب ملے گا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ہم کو اتنا وقت دینے کے لیے اور ہمارے آڈینس کو اتنا چیز بتانے کے لیے۔ ایک اور سوال بچا ہوا ہے مفتی صاحب کہ چند دنوں میں عید آنے والی ہے، آپ عید کے تعلق سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ عید الفطر جو ہے جہاں ہزاروں خوشیاں اور مسرتوں کو لے کر آتی ہے، تو وہیں ہمیں کچھ یہ پیغام دیتی ہے۔ ایک پیغام تو ہمیں عید الفطر اس بات کا دیتا ہے کہ جہاں یہ عید الفطر اتحاد و اتفاق، حسن سلوک، آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ ساتھ
ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کو مل بانٹنے کا پیغام دیتی ہے، تو دوسری طرف ہمیں تمام الجھنوں کو اور رنجشوں کو مٹا کر کے مسرت و شادمانی کے دیپ جلانے کے ساتھ ساتھ نفرت و کدورت کے کدورت کی جنگ کو ختم کرنے کا ہمیں پیغام دیتی ہے۔ اس لیے عید کے تہوار کے موقع پر ہمیں پورے ملک واسیوں کو، پورے گاؤں سماج میں رہنے والے لوگوں کو کے ساتھ امن و سکون کا معاملہ اور امن و شانتی کا پیغام دینا چاہیے، بھائی چارہ کا پیغام دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، عید الفطر صرف رنگ و روپ اور زیب و زیبائش اور خوشیوں اور مسرتوں اور قہقہوں اور عیدیں اور کیا کہتے ہیں عید ملن، صرف ان تہواروں، صرف اس کا نام اس تہوار کا نام نہیں ہے، بلکہ عید الفطر نام ہے خوشیوں اور مسرتوں، بلکہ دلی اور روحانی قلبی سکونوں اور خوشیوں کا، اور دلی خوشی اور روحانی خوشی انسانوں کو اس وقت حاصل ہوگی جب دوسروں کی خوشیوں کے اندر ہم شامل ہوں گے، دوسروں کے اندر ہم خوشی کو پیدا کریں گے۔ یہ عید الفطر ہمیں پیغام دیتا ہے، جہاں دو چار چیزیں تم اپنے لیے اختیار کرو، وہاں اپنے سماج اور معاشرے میں پسماندہ طبقے لوگوں کے لیے بھی کچھ تیار کرو، ان کے ساتھ بھائی چارہ کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر بار، اپنے خاندان، رشتہ داروں کا خیال کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشرے کے اندر بچھڑے ہوئے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمیں پورے ملک کے اندر امن و شانتی بھی قائم رکھنی چاہیے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت دھنیہ واد۔ تمام سوالوں کا جواب آپ تک پہنچ چکا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور سوال کو لے کر کے آپ کے بیچ حاضر رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔